موجود علماء کرام، مجلس میں موجود سامعین عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ بڑا کرم کیا ہے، ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق دی جو قرآن کریم کی نسبت پر منعقد کی گئی ہے۔ آج ہم جو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس مجلس میں موجود ہیں، تو یہاں ہمارے آنے کا مقصد صرف قرآن کریم کی نسبت سے جو ایک مجلس، جو ایک جلسہ منعقد کیا گیا، اس میں شرکت کرنا ہے۔ اور قرآن کریم وہ بے مثال کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے کہ اس کے ساتھ جس کی بھی نسبت جڑ جاتی ہے، یہ قرآن اسے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر بنا دیتی ہے۔ قرآن کریم کی نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جڑی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کو لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اس قرآن کریم کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا گیا۔ اس قرآن کریم کی نسبت رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ جڑی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن کریم کو عرش اعظم سے آسمان دنیا پر اتارا گیا تو رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہو گیا۔ اس قرآن کریم کی نسبت جب شب قدر کے ساتھ جڑی تو وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی۔ اس قرآن کریم کی برکت اس امت محمدیہ کے ساتھ جڑی تو یہ امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہو گئی۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ اس کے ساتھ جس کی بھی نسبت جڑ جاتی ہے تو یہ قرآن اسے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ آج ہم اس قرآن کریم کی نسبت سے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اس قرآن کریم کے تعلق کی بنا پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس قرآن سے ہمارا تعلق جتنا گہرا ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا پائیدار ہوگا، اتنا ہی یہ قرآن ہمارے درجات کو بلند کرے گی، اتنا ہی یہ قرآن ہمیں عزت عطا کرے گی، اتنا ہی یہ قرآن ہمیں عظمت عطا کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، اور اسی قرآن کریم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلیل اور پست بھی کرتا ہے۔ جو اس قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے، جو اس قرآن کریم کو اپناتا ہے، جو اس قرآن کریم کو اپنی زندگی میں داخل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اسے بلند کرتے ہیں۔ اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے، جو اس سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت اور پستی میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ آپ اقوام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ جب تک مسلمانوں نے اس قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھا اور جتنا مضبوط رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو اتنا ہی بلند کیا، انہیں اس دنیا کی حکومت عطا کی، انہیں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ اور جب مسلمان قرآن شروع ہو گئے، اسی وقت سے وہ بلندی سے پستی کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور جتنا زیادہ دور ہوتے چلے گئے اتنا ہی وہ پستی کے اندر
گرتے چلے گئے۔ تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ ہمارے پاس یہ بلندی کا زینہ بھی ہے اور پستی میں گرنے کا گڑھا بھی ہے۔ اس کو زندگی میں داخل کریں گے تو ہمیں بلندی نصیب ہوگی، اور اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم پستی میں گر جائیں گے۔ اس قرآن کریم سے تعلق کیا چیز ہے؟ اس قرآن کریم سے نسبت کیا چیز ہے؟ کیا صرف قرآن کریم کو زبان سے اللہ کا کلام کہہ دینا، قرآن کریم کو زبان سے سب سے افضل سمجھ لے، صرف یہ قرآن کریم یہ تعظیم ہے، یہ قرآن کریم کے ساتھ نسبت ہے؟ نہیں، یہ صرف قرآن کریم کی تعظیم کا نام لینا ہے، قرآن کریم کی تعظیم کرنا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی تعظیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو جس مقصد کے لیے نازل کیا ہے، جس فائدے کے لیے، جو اس کا مقصود اصلی ہے، اس مقصود اصلی کے ساتھ جب ہم اس قرآن کریم کو لیں گے تو یہ در حقیقت قرآن کریم کی تعظیم ہے۔ اور اگر ہم صرف زبانوں سے قرآن کریم کی تعظیم کو مانتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، زبان کو، قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ صرف تعظیم کا نام لینا ہے، تعظیم کرنا نہیں ہے۔ تعظیم کا نام لینا ہے، نام لینا الگ چیز ہوتا ہے اور تعظیم کرنا الگ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم، یہ کتاب اللہ کی جانب سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کامل اور پختہ یقین کے ساتھ یہ بات ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے ہے۔ لیکن یہ نازل کیوں کیا گیا ہے، اس کو ہم نے کیوں اتارا ہے؟ ھدی للمتقین، ایمان والوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، انہیں راستہ بتانے کے لیے، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ انسان و جنات میری عبادت کریں، میری بات مانیں۔ اب کیسے مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی عبادت کرانا چاہتے ہیں، عبادت کیا چیز ہے، اسی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ایمان والوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اس کی پوری زندگی کس طریقے سے گزرنا چاہیے، وہ تمام طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بتلایا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو در حقیقت ہم قرآن کریم کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن کریم کو افضل مانتے ہیں، افضل سمجھتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے طریقے دوسروں سے سیکھتے ہیں، اپنے زندگی کا آئیڈیل کسی دوسرے کو بناتے ہیں، کسی دنیا دار شخص کو بناتے ہیں، تو پھر در حقیقت ہم قرآن کریم کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، کہ اے مسلمان، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے، اے مسلمان، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے
ایک مسلمان کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، کیسے مسلمان کو جینا چاہیے، اس طریقے سے اگر تو جینا چاہتا ہے جز بقرآن نے قرآن کریم کے بغیر مسلمان بن کر رہنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک قرآن کریم کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کریں گے تب تک آپ مسلمان بن کر نہیں رہ سکتے۔ آپ کا نام تو صرف مسلمان کا ہو سکتا ہے، آپ کا نام محمد قاسم، محمد صابر، محمد شاکر، عبدالرشید، عبدالحمید کچھ بھی مسلمان والا ہو سکتا ہے، لیکن آپ ایک حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ قرآن کریم ہماری زندگی کے اندر نہیں آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کچھ صفات خود قرآن کریم میں بیان کی ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے، یہاں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں جتنے بھی انسان ہو، سب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نصیحت نامہ آ رہا ہے۔ نصیحت نامہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نصیحت اور بھلائی اچھائی کی بات لکھی ہوئی ہو، اس میں انسان کے ہر فرد کے لیے اس کی زندگی میں جو بھلائی کی بات ہے، جو اس کی زندگی کی کامیابی کی چیز ہے، وہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، ہمیں بھلی بات بتا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ بڑے نصیحت بھرے انداز کے اندر انسان کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تیرا رب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تمام ضروریات کو پوری کرنے والی جو ذات ہے وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان، میں تیرا رب ہوں، میں تیری چھوٹی سے چھوٹی حاجت اور بڑی سے بڑی ضرورت سب کو میں پورا کرنے والا ہوں، تو مجھ سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو مجھ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، تو مجھے بھول کر زندگی گزار رہا ہے، تو اس دنیا کے اندر مشغول ہو کر، اس دنیا میں منہمک ہو کر زندگی گزار رہا ہے، تو کس چیز نے مجھ سے تجھے غافل کر دیا؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تیرے اس رب سے جو بڑا کریم ہے، جو بڑا شریف ہے، جو بڑا سخی ہے، جو تیری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہے کہ تو اسے یاد کر۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس ذات کی تیرے اوپر ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر تمہیں یاد کرے اور ان نعمتوں کا کسی بھی درجے میں حق ادا کرنے کی کوشش کرے تو کسی بھی درجے میں تجھ سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے تجھے وجود عطا کیا ہے، الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو عدم محض تھا، تیرا کسی طریقے سے بھی وجود نہیں تھا، پھر اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، نہ اس کا خارج میں کہیں وجود تھا، نہ اس کا کہیں نام تھا، نہ کہیں ذہنوں میں موجود تھا، کسی بھی طریقے سے انسان موجود نہیں تھا، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا کیا۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، عدم سے وجود جس نے عطا کیا ہے، اتنی بڑی نعمت جس ذات نے تجھے دی ہے، تو اس سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ فسواک، اور صرف پیدا نہیں کیا
پیدا کرنے کے بعد اس نے تجھے درست کیا، تیرے لیے ہاتھ دیے، تیرے لیے چلنے کے لیے پیر بنائے، آنکھ، ناک، کان، یہ تمام چیزیں اس نے تجھے تیرے اندر بنائی، فعدلک، اور اس طریقے سے بنائی کہ ہر چیز معتدل ہے۔ ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں بنا دیے، ہاتھوں میں انگلیاں بہت لمبی لمبی نہیں بنا دی، صرف سیدھے نہیں بنا دی کہ کہیں مڑ نہ سکے، ہر چیز کے اندر اعتدال رکھا، بہترین انداز میں تجھے بنایا۔ تو وہ ذات جس کی تیرے اوپر اتنی ساری نعمتیں ہیں، تو اس کو بھول کر، تو اس سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، کس چیز نے تجھے اس سے غافل بنا دیا ہے؟ دوسری فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے انسانوں، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں یہ زندگی عطا کرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد جس نے جیسے عمل کیے ہوں گے اس کو ویسا بدلہ دیا جائے گا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برے عمل کیے ہوں گے اس کو برا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، یہ ہم نے جو تم سے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ بالکل سچا ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی زندگی کے سامان، یہ زیب و زینت، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی چمک دمک جس کو تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ تعالیٰ سے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ شیطان تم کو اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس کو یاد رکھنا، اس نے